أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس، آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 پڑھیں گے. یہ مشق حرکات کے بارے میں ہے. پہلے بھی ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، مدولین اور تنوین کو ہم پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے یہ مشق کرتے ہوئے آپ جو اس میں جتنے بھی قاعدے لکھے ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ لیسن کی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. اس میں سب سے پہلے دیکھیں قاعدہ نمبر 1 میں ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی. پیچھے ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. الف سے پہلے زبر آئے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو وہ حروف مدہ ہوتے ہیں. حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف ہوگی، یعنی 4 الف کی مقدار میں ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے، کلمہ ایک پورا ایک لفظ ہوتا ہے جیسے جاء، کلمہ اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. متصل مراد جڑی ہوئی مد اور یہ واجب ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو کھینچ کے پڑھنا چاہیے. اب اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے جاء، الف سے پہلے زبر ہے، جیم زبر الف، جاء الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ ہے. اس کے بعد حمزہ آیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. جاء ہجا ہے اس کا، جیم زبر الف مد، جاء حمزہ زبر حروف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے. حروف مدہ اگر پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. منفصل مراد جدا جدا، جیسے ایک کلمے میں ہے ان، الف سے پہلے زبر حروف مدہ اور اگلا کلمہ شروع ہو رہا ہے انزلنا، اس میں آپ دیکھیں کہ الف کے اوپر زبر ہے. یہ بھی بتا چکے ہیں ہم کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، جزم ان میں سے کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور الف کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اب حروف مدہ ہے ان، الف سے پہلے زبر ان حروف مدہ اور پھر آگے انزلنا، یہ آگے حمزہ آ رہی ہے. ایک کلمہ میں حروف مدہ ہے، اگلے کلمے میں حمزہ ہے تو اس کو ہم مد منفصل اور مد جائز کہیں گے. اس کو پڑھیں گے اِنَّا انزلنا. آپ نے یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہوں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہوں تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. جیسے اِنَّا انزلنا، اور جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہمیشہ 4 الف ہوگی اور حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل یعنی کہ جڑی ہوئی مد ہے اور اسے مد واجب کہتے ہیں. پھر قاعدہ نمبر 2 ہے کہ اگر حروف مدہ آپ یہ ذہن میں رکھیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں. یا حروف لین، جیسے لاسٹ سبق میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حروف لین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے اور حروف لین ہیں واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر. ماؤ، مئی، واو، وئی، یہ حروف لین ہیں. حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے یعنی کہ پہلے سے ہی وہاں پر جزم لگی ہوئی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 الف ہے. جیسے حمزہ زبر لام آل، یہ لام کے اوپر جزم ہے، حمزہ زبر
اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زبر نا۔ اب ہم نے اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آن، آن۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ وقف عارضی ہوا ہے، اس کی مقدار 3 الف ہے، اور اس کی اگزامپل ہیں جیسے جیم پیش واو جو، آئین دو زیر ان۔ اب یہاں پر جب ہم اس کو وقف کریں گے تو تنوین ہٹ جائے گی، زیر کی تنوین، اور آئین کے اوپر جزم لگ جائے گی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے حروف مدہ، اور یہاں پر وقف آ رہا ہے تو ہم نے اس پہ جزم لگا دی ہے۔ جو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، جو۔ پھر آگے یہ حروف مدہ کا وقف تھا، پھر آگے حروف لین کا وقف ہے۔ خا زبر واو خاؤ، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین ہے۔ فا دو زیر فن، یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو زیر کی تنوین ہٹ جائے گی اور یہاں جزم لگ جائے گی۔ خاؤ فن، اور جب اس کا وقف کریں گے خوف، خوفن، خوف۔ اور قاعدہ نمبر 2 ہے، قاعدہ نمبر 3 ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹی را پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور اسی طرح غنہ کی مشق بھی سابقہ طریقے پر ہی کروائیں کہ تنوین کے بعد، یہ بھی ہم آپ کو لیسن پڑھا چکے ہیں، آپ نے اس کو اگر دیکھنا ہے ریپیٹ میں تو دوبارہ سے ریوائز کر کے آپ اچھے طریقے سے آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ جائے گی کہ تنوین کے بعد حمزہ ہا، آئین ہا، غائن خو اور لام اور را، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ یہ اب حروف حلقی بھی اس میں شامل ہیں اور لام اور را آئے ہیں تو اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنہ ہوگا۔ اور اسی طرح بچے سے غنہ ہونے اور نہ ہونے کی بھی وجہ پوچھیں تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے سبق کی، اور کلمہ کے آخر میں وقف کرنا بھی سکھائیں، جیسے اگر کہیں زبر آئی ہے، تنوین آئی ہے، زیر آئی ہے تو ہم نے اس کو کیسے وقف کرنا ہے، جزم لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تا دو زیر تین جیسے آیا ہے، گول تا ہا آئی ہے تو اس میں تا ہٹ جائے گی اور ہا پہ ہم وقف کریں گے۔ اور جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر دیں گے جزم لگا کر، اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ گول تا پر وقف کریں تو ہا پڑی جائے گی۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے اس کی قواعد کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی اگزامپل آپ کو یاد کرنی پڑے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اب ہجا کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ مد کا ہجا مندرجہ ذیل دونوں طرح سے درست ہے، جیسے جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا، یہ اگزامپل دی گئی ہے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو، یا اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، اور اسی طرح جیم زیر، جیم کھڑی زیر مد، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر جی آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیم مد کھڑی زیر جا جی، جب زیر آ جائے گی تو ہم اس کو جی کر کے پڑھیں گے، جی، حمزہ زبر جی
امید ہے آپ کو ان قواعد کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم اس لیسن کا پارٹ 1 پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ان قواعد کی سمجھ آ جائے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما۔ اب آ کو تو ہم نے تقریباً 1 سے 2 الف کے برابر کھڑی زبر ہے، اس کو کھینچنا ہے، لیکن جو سادی زبر ہے یا زیر ہوگی اس کو ہم نے آدھی الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میم زبر ما، نون زبر نا، آمانا۔ جب اس کا وقف کریں گے تو زبر ہٹ جائے گی نون سے اور یہاں جزم لگ جائے گی۔ آمن، آمانا، وقف، آمن۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا۔ اب اس کا وقف نہیں ہوگا، اس کا وقف آوا ہی رہے گا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی۔ یا زبر یا، آنیہ۔ تاہا 2 زیر تن، تنوین کی وجہ سے اس کا غنہ تھوڑا کھینچنا ہے، تن۔ اب اس کا وقف کریں گے تو تنوین بھی ہٹ جائے گی اور تا بھی ہٹ جائے گی اور صرف ہا پہ وقف ہوگا۔ آنیتن، وقف، آنیہ، اور ہا کی آواز بالکل کلیئر ہوگی۔ آنیتن، وقف، آنیہ۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا۔ فا زیر فی، ایلافی، وقف، ایلاف۔ اب یہ اگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد کھڑی زیر اور کھڑا زبر بھی یہ حروف مد ہی ہے، تو اس کو ہم نے تقریباً 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ایلافی، ایلاف۔ حمزہ زبر یا آئی، نون زبر نا، آئینہ، وقف، آئین۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ جب اس کا وقف ہوگا تو ہا کو کلیئر کر کے پڑھیں گے اور کھڑی زیر ہٹ جائے گی۔ بھی، بھی ہی، وقف، بھی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، وقف، جا۔ یہاں پر بھی ہم نے حمزہ سے زبر کو ہٹایا، اس پہ جزم لگائی، اس سے پہلے حروف مد آئی ہے۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر جا، وقف، جا۔ جیم کھڑی زیر الف مد جی۔ اب اس کو اگزامپل ہم نے بتائی تھی کہ جیم کھڑی زیر مد، جیم کھڑی زیر مد جی، حمزہ زبر جی، وقف، جی۔ جیم پیش واو جو، آئین 2 زیر ان، تنوین کی وجہ سے اس کو غنہ کیا ہے، ان، جو، ان، جو۔ خا زبر واو خو، فا 2 زیر فن، خوفن، وقف، خوف۔ خوا زبر یا خوی، را 2 پیش رن، خیرن، وقف، خیر۔ دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، وقف، داوود۔ زال کھڑی زبر زا، لام زیر لی، زالی، کاف زبر کا، ذالکا، وقف، ذالک۔ را زبر را، ضاد پیش واو دو، ردو۔ شین زبر الف مد شا،
حمزہ زبر شاء، وقف شاء۔ اب اس کو میں وقفاً آپ کو سناؤں گی۔ آمن، وقف آمن، آوا، آنیت، وقف آنیہ، ایلاف، وقف ایلاف، عین، وقف عین، بہ، وقف بہ، جاء، وقف جاء، جیء، وقف جیء، جوع، وقف جوع، خوف، وقف خوف، خیر، وقف خیر، داود، وقف داود، ذالک، وقف ذالک، ردو، اس کو ہمیں وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے ہی ساکن ہے۔ شاء، وقف شاء۔ امید ہے آج آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان قواعد کی اچھے طریقے سے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 ان کی آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کو، پھر آپ کو یہ ایکسرسائز اچھے طریقے سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 9 کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔